MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مشاہدین، معزز ناظرین، آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات کا یہ 15واں اجلاس ہے، یہ 15ویں مجلس ہے جو مرکز السلام لنشر اسلام چنئی کی جانب سے اس سلسلے کو نشر کیا جا رہا ہے۔ تو آئیے ہم آج کا جو سوال ہے، سوال نمبر 62 اس کی طرف چلتے ہیں، جس میں کسی خاتون نے سوال کیا ہے کہ کین اے وومن ٹیک میڈیسن ٹو پوسٹ پون ہر پیریڈز اف شی از ٹریولنگ فار ویکیشن؟ شی ڈیڈ ونس بیفور فار عمرہ اینڈ الحمدللہ شی ڈیڈنٹ ہیو اینی سائڈ افیکٹ۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ ماہواری کو روکنے کے لیے کیا شریعت اجازت دیتی ہے کہ کچھ دوائی لی جائے جس کی وجہ سے ان کی ماہواری مؤخر ہو جائے اور انہیں عبادت کرنے کا موقع مل جائے، یا کہ ان ٹریول ہے تو ٹریول میں آسانی ہو؟ تو اس طرح کی سہولت کیا دوائی لینے سے حاصل کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ بات جو ہے دو طرح کی ہے، ایک ہے شریعت والی، دوسری ہے طبی اعتبار سے میڈیکلی۔ یہ دو اسپیکٹ ہیں۔ تو شریعت کے اعتبار سے بات یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون اپنے حج کے لیے، عمرے کے لیے، یا اس طرح کی کوئی بھی، یا رمضان پورے کا پورا ان کو مل جائے، پورے روزے ملیں، حج میں کوئی خلل نہ ہو، یا عمرے کے سفر میں جو ہے ان کو کوئی رکاوٹ نہ آئے، تو اس طرح کے ارادے ہوتے ہیں بعض خواتین کے، جو ڈاکٹروں سے کنسلٹ کرنے کے بعد یہ میڈیسن لی جاتی ہے۔ تو شرعی اعتبار سے یہ ہے کہ دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ افضل کیا ہے؟ افضل یہ ہے کہ نہ لی جائے، اس لیے کہ یہ اللہ کا نظام ہے، ہر خاتون کے ساتھ جو جوان ہو، جو بڑھاپے کی عمر تک نہ پہنچے، جو مینوپاز تک نہ پہنچے، اللہ تعالیٰ نے ہر جوان عورت کے ساتھ یہ نظام اللہ نے رکھا ہے، اور اسی اعتبار سے شرعی احکامات کے اندر بھی اللہ نے لینینسی رکھی ہے۔ جیسے نماز کا مسئلہ آ گیا تو نمازیں معاف ہیں، اسی طرح روزوں کا مسئلہ آ گیا تو روزے بعد میں قضا کر لیں، اس طرح حج کا مسئلہ آ گیا تو اس میں بھی جو اس موقع کے لحاظ سے وہاں پر سہولتیں ہیں۔ تو جو بھی اس میں مسائل آتے ہیں، شریعت میں اس کی وہاں پر انہیں چھوٹ دی گئی ہے، اور اگر اس وقت نہ ہو تو بعد میں قضا کرنے کی انہیں اجازت دی گئی ہے، چونکہ وہ اپنے اختیار سے ان چیزوں کو، ان عبادتوں کو مؤخر نہیں کر رہی ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ چیز انہیں پیش آ رہی ہے، جس کی وجہ سے اس وقت وہ عبادت نہیں ہو رہی ہے، تو اجر بھی ان کا کامل رہے گا انشاءاللہ، اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جیسے رمضان کے روزے نہیں رکھ پائیں، 8-10 روزے قضا ہو گئے، تو اب یہ روزے جو ہے اس پیریڈز کی وجہ سے وہ قضا ہوئے، تو بعد میں جو روزے جو رکھیں گی، وہ قضا کریں گی، ان کا وہی اجر ملے گا جو رمضان میں اگر وہ رکھتی تو رمضان میں جو اجر انہیں ملتا وہی اجر ان کو ملے گا۔ تو اجر میں اللہ تعالیٰ کوئی کمی نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عادل ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے انصاف پسند ہیں، تو لہذا جو چیز ان کے اختیار سے باہر رہی اور اللہ کے حکم سے رہی، اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ان کے ساتھ اجر کی کوئی کمی نہیں کریں گے۔ تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کئی خواتین، بلکہ ہزاروں صحابیات تھیں جن کے ساتھ یہ مسائل تھے، جن کے نمازیں جو ہے چھوٹ جاتی تھیں، اور جو ہے جن کے روزے جو قضا ہو جاتے تھے۔ حج پہ بھی ہزاروں خواتین نکلی اللہ کے رسول کے ساتھ، اور کئی خواتین کے ساتھ یہ مسائل تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ
یہ نہیں فرمایا کہ جو ہے تم اس طرح کر لو اس طرح کر لو، یا تم جو ہے تمہارے لیے اجر ناقص ہو گیا، یا جو ہے تمہارے لیے جو شریعت کے اندر جو ہے اس طرح کی کمی کر دی گئی۔ تو ایسی چیزیں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتلائے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ بعض خواتین کو اس طرح کا مسئلہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر لکھ دیا ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر لکھ دی ہے کہ ان کا اللہ کا قانون ہے ان پر جو جاری ہوا ہے۔ تو ایسی صورت میں کسی خاتون کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ جو ہے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھائی ان کا جو ہے اجر کم ہو گیا، بالکل نہیں، ان کا اجر جو ہے اپنے طور پر اللہ تعالیٰ جاری رکھیں گے۔ تو افضل یہی ہے کہ جو فیصلہ اللہ کی جانب سے ہو رہا ہے ان کے پیریڈز کے اعتبار سے، اس فیصلے کو قبول کیا جائے، اس کے اندر کوئی چھیڑ خانی نہ کی جائے، اس نظام کو باقی رکھا جائے، یہی افضل صورت ہے۔ اور یہی چیز جو ہے علماء سلف بھی ذکر کرتے ہیں اور فقہا بھی اسی طرف گئے ہیں۔ اب رہا دوسرا مسئلہ یہ کہ کیا خاتون شرعی طور پر وہ ان پیریڈز کو لینے میں کوئی حرج ہے؟ تو جواب ہے کہ حرج تو نہیں ہے، لیکن افضل نہیں ہے۔ حرج نہ ہونے کے اعتبار سے ان میڈیسنز کو وہ لے سکتی ہے، بشرطے کہ اس کے لیے کوئی ضرر نہ ہو، کوئی جو ہے اس کے لیے نقصان نہ ہو۔ اور عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کی دوائیاں جو اس طرح کی میڈیسن جو ہے عورت کا جو نظام اللہ نے رکھا ہے اس نظام میں یہ خلل انداز ہوتی ہیں یہ میڈیسنز، اور ان کے پیریڈز کو آگے پیچھے کر دیتی ہیں یا ان کو ہارمونل امبیلنس میں جو مبتلا کرتی ہیں، جو بعد میں جو انہیں جو ہے مصائب کا اور مشکلات کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے ایک جائز چیز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن افضل نہیں ہے۔ البتہ دوسرا جو اسپیکٹ میں جو بتایا میڈیکلی یعنی طبی اعتبار سے لینے سے پہلے کوئی اچھے گائنیکالوجسٹ سے مشورہ کیا جائے، اور اگر جو ہے وہ اس معاملے میں کہتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہارے لیے، تم لے سکتی ہو، تو پھر جو ہے اس معاملے میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہم یہی کہیں گے کہ وقتی طور پر تو جو ہے آپ کے لیے وہاں پر آسانی ہو جاتی ہے، لیکن عمومی یہ بات دیکھی گئی ہے کہ بعد میں جو ہے مشکلات ہوتی ہیں، بعد میں جو ہے وہ روٹین کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، جو قانون جاری کیا ہے خواتین کے جسمانی لحاظ سے، جو پیریڈز کا مسئلہ اللہ نے رکھا ہے، اس کے اندر جو ہے کوئی آپ اپنے طور سے انٹرپٹ نہ کریں، کوئی اپنے طور سے آپ رکاوٹیں پیدا نہ کریں، یہی بہتر ہے اور یہی افضل ہے، واللہ اعلم۔ سوال نمبر 63، سوال یہ کیا گیا ہے کہ سورہ مزمل ہر حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں کیا؟ سنا ہے یہ سورہ پڑھ کر جو بھی دعا مانگے قبول ہوتی ہے، پلیز بتائیے۔ جواب یہ ہے کہ یہ سورت پڑھ کر ہر حاجت کے لیے یہ سورت پڑھی جائے، یا یہ سورت پڑھ کر جو دعا بھی ہم مانگیں وہ قبول ہو جاتی ہے، جس طرح یہاں پر سائل نے ذکر کیا ہے، تو اس طرح کی کوئی بات نہ خود قرآن سے ثابت ہے، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ثابت ہے، نہ جو ہے صحابہ کے کسی عمل سے ثابت ہے۔ اور ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری کی پوری جو ہے مدنی زندگی اگر دیکھیں تو پوری کی پوری جنگوں میں گزری، غزوات میں گزری، اور مدنی زندگی اور مکی زندگی کی طرف اگر ہم نظر کریں تو وہاں پر جو ہے نبوت کے بعد 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ مشکلات کے شکار تھے، قدم قدم پر مشکلات تھیں، قدم قدم پر جو ان کے لیے مصائب کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، کئی صحابہ کو جو مسلسل جو پیٹا جا رہا تھا، صحرا کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے سینوں پر انگارے رکھ کر ان کو کھینچا جاتا تھا، اور جو ہے تپتی ہوئی دھوپ میں باندھ کر جو ہے کئی قدم کی مسافت جو ہے اس صحرا میں جو ہے ان کو کھینچا جاتا تھا، پیٹھ پر جو ہے بڑے بڑے انگارے رکھ دیے جاتے تھے باندھ کر تاکہ وہ ہل نہ پائیں، کوڑے مارے جاتے تھے، بہت ساری ایسی سزائیں تھیں ان مسلمانوں کے لیے جس کو ہم سن بھی نہیں پاتے ہیں،
اور اگر ہم وہاں رہتے تو ہم جو ہے اس کو برداشت بھی نہ کر پاتے، خود صرف سن کر جو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ تو ایسے مصائب کے شکار کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ نہیں بتلایا، جبکہ سورہ مزمل تو نازل ہو چکی تھی۔ سورہ مزمل تو دوسری تیسری صورت ہے، سورہ اقرا کے بعد سورہ مدثر، اس کے بعد سورہ مزمل، تو دوسری تیسری صورت نازل ہو چکی تھی، اور یہ مصائب توڑے جا رہے تھے ان صحابہ کے اوپر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک صحابی کو نہیں کہا کہ تم سورہ مزمل پڑھ کر دعا کرو، تم جو ہے اس مصیبت سے نکل جاؤ گے، یا سورہ مزمل پڑھ کے بدعا کرو، وہ تمہارا جو بھی ماسٹر ہے، جو آقا ہے جو تمہیں مار رہا ہے، یا کہ سرداران قریش ہیں جو تمہیں تکلیف دے رہی ہیں، سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ ایسا کوئی وظیفہ بتلایا، نہ اس صورت کی کوئی فضیلت بتلائی، بلکہ اگر دیکھا جائے تو یہ صورت پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہنے کی جو ہے اس کے اندر تلقین ہے۔ تہجد میں گزاروں کے لیے اس میں فضیلت بتلائی گئی، بلکہ تہجد کا اس میں حکم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے اور قریب ہونے کا اس کے اندر جو ہے بڑے پیارے انداز سے اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کیا ہے۔ تو یہ صورت بڑی فضیلت والی ہے، اس کے معانی کے اعتبار سے، اس کے احکام کے اعتبار سے۔ اب ہمارے مسائل کیا ہیں؟ ہم چٹکیوں میں مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، اور قرآن ہمارے پاس کوئی عملی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن جو ہمارے پاس جو ہے ایک جادو منتر کی کتاب ہے، ایک جھاڑ پھونک کی کتاب ہے، شوشو والی کتاب ہے۔ اس کو پڑھ لو، یہ اس کو پھونک مار لو، اس کو اتنے مرتبہ پڑھ لو، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اس کو 101 مرتبہ پڑھو، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ ذکر جو ہے 1001 بار پڑھ لو، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کس نے کہا یہ سب چیزیں؟ ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کس لیے نازل ہوا۔ قرآن جو نازل ہوا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، اللہ نے فرمایا کہ اب یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے، اے نبی علیہ السلام آپ کی طرف کیوں نازل کی ہے؟ مبارک، بڑی برکت والی ہے۔ یہ برکت صرف پڑھنے سے نہیں ہے، بلکہ یہ برکت کس سے ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تلاوت تو ہے اپنی جگہ برکت والی چیز، اس کے ساتھ ساتھ جو چیز اہم ہے جس کے لیے کتاب نازل ہوئی، لیدبروا آیاتہ، کہ ان آیات پر تاکہ یہ لوگ تدبر کریں، غور و فکر کریں، اس کو سمجھیں، اس کے معانی کو سمجھیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات جو بیان کیے ہیں ان پر جو غور و فکر کریں کہ کیسے عمل میں لائیں۔ پھر وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل مند جن کو اللہ نے عقل دی ہے، بصیرت دی ہے، وہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ اصل مقصود ہے کتاب کا، لیکن اس مقصد کو ہم نے چھوڑ دیا۔ بہت سارے لوگوں کو تو تلاوت تک بھی نہیں آتی، اور کچھ کو آتی ہے تو صحیح انداز سے نہیں پڑھتے، تجوید تو دور دور تک اس کا نشان ہی نہیں رہتا ہے، اپنی منمانی انداز سے اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور کسی نے جو صحیح تلاوت بھی کر لی تو اس کے معانی اور مطالب کو جاننے کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اور کوئی جان بھی گیا تو اس سے جو ہے تدبر کرنا، اس سے جو ہے نصیحت حاصل کرنا، یہ تو جو بہت ہی شاید ہی 1000 میں کوئی ایک نکلے، یا کہ 10,000 میں کوئی ایک نکلے۔ تو اس طرح کے حالات ہیں ہمارے ساتھ میں۔ تو اس کتاب کو جو ہے کھیل مذاق بنا لیا گیا ہے، اور اس کی اہمیت صرف ہمارے پاس یہ رہ گئی ہے کہ جو ہے بس اس کو جو برکت کے لیے گھر میں رکھ لو، یہ دکان میں رکھ لو، یا ہے کہ بعض لوگ جو ہے اس کتاب کو جو جب بھی اٹھاتے ہیں چوم کر آنکھوں کو اور جو ہے لگا کر ایک بوسہ لگا دے کر رکھ دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کا حق حاصل کر دیا۔ یہ جو ہے در حقیقت یہ کتاب کی توہین ہے۔ تو اللہ کا کلام جو ہمارے ساتھ یہ حجت ہے، اگر ہم اس پر جو عمل کریں تو ہمارے لیے سفارش ہے، اور اگر عمل نہ کریں، اس کے خلاف ورزی کریں تو یہ ہمارے خلاف شکایت ہے۔ تو اس چیز کو ہمیں محسوس کرنا ہے۔ تو لہٰذا کسی بھی صورت کی جو فضیلت اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ اس کو اس مرتبہ اتنی مرتبہ پڑھ لو، یہ چیز حاصل ہو جائے گی۔ اب مزمل کو جو کہا گیا کہ جو ہے اس کو پڑھ لیں اور پڑھ کر دعا کریں، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہم سے زیادہ تکلیف میں تھے، ہم سے زیادہ انہوں نے مصیبتیں اٹھائیں۔ اب سوچنے کی بات یہی ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کی تکلیف پر آپ نے یہ کہا کہ بھائی تم مزمل پڑھ لو تمہاری دعا قبول ہو جائے گی، جبکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار بن یاسر کا پورا خاندان تکلیف میں تھا، پورے خاندان کو سزا دی جا رہے تھے، پورے خاندان کو کوڑے لگائے جا رہے تھے، ان پر جو ہے آگ کی سلیں رکھی جا رہی تھیں، ان کو جب انواع و اقسام کے عذاب میں مبتلا کیا، صرف عمار ہی کو نہیں، ان کے والد یاسر کو، ان کے والدہ سمیہ کو، اور حضرت سمیہ کو جو ہے یہ پہلی شہیدہ خاتون ہے اسلام کے اندر، جن کو جو ہے ایک نیزہ مار کر جو ان کی شرمگاہ میں ہلاک کر دیا گیا۔
اور عمار کے آنکھوں کے سامنے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں ان کے لیے، کیونکہ آپ بھی مجبور تھے اس موقع پر، لیکن آپ نے جو ہے جب فرمایا صبراً آل یاسر، اے آل یاسر یعنی یاسر اور اس کے خاندان والوں، صبر کرو، موعدکم الجنہ، تمہارا جو ملنے کی جگہ ہے تمہاری اور ہماری وہ ہے جنت ہے، انشاءاللہ جنت میں ہم ملیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نازک وقت میں بھی، ایسے کرٹیکل مومنٹ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ جو ہے تم یہ صورت پڑھ لو اور جو ہے تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ سب لوگوں کے اپنے اپنے بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اور خاص طور پر جن کو جو ہے ہم پیر فقیر کہتے ہیں، ہمارے معاشرے میں تو گلی گلی نگر ڈگر بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکے ڈالنے والے پیر نما لوگ، جو اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے ولی یا کہ اللہ کے پہنچے ہوئے بزرگ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ تقریباً بدعات خرافات انہی کی طرف سے پھیلائی ہوتی ہیں، جو اپنے مریدوں کو جو ہے کچھ ٹوٹکے بتا دیتے ہیں، کچھ جو ہے وظیفے بتا دیتے ہیں، اور کچھ نئی چیزیں بتاتی ہیں تاکہ جو ہے لوگ ان کی طرف مائل ہوں اور لوگ ان کو جو ہے بڑا اللہ والا سمجھیں۔ اور چونکہ لوگ جاہل ہوتے ہیں قرآن حدیث سے اور رسول اللہ کی سیرت سے، انہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا، اب ان کی باتوں کو مان کر چلتے ہیں، بھئی فلاں پیر صاحب نے یہ بتلا دیا ہے، ارے یہ وظیفہ بتلا دیا ہے، یہ جو کامیابی کا وظیفہ ہے، یہ جو ہے مشکلات سے نکلنے کا وظیفہ ہے، یہ جو ہے وہ چیز ہے جس کے پڑھنے سے جو ہے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور بعض تو جو اللہ رحم کرے، اللہ ہدایت دے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو خواہ مخواہ اڑاتے ہیں لوگوں کے درمیان میں اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے، ارے اللہ کے رسول جو ہمارے خواب میں آئے اور انہوں نے یہ فرمایا کہ امت بڑی مشکلات میں چل رہی ہے، ان مشکلات سے نکلنے کے لیے یہ وظیفہ پڑھو، اس صورت کو 101 مرتبہ پڑھو، یا اس ذکر کو 2000 مرتبہ پڑھو، یا جو ہے اس تسبیح کو 10,000 مرتبہ پڑھو، مشکلات سے نکل جاؤ گے۔ یہ کہاں سے لاتے ہیں؟ اللہ سے ڈرتے بھی نہیں یہ لوگ، خوف بھی نہیں کھاتے، یعنی قیامت کے دن کا کوئی خوف نہیں ہے کہ جو ایک جھوٹ تو وہ ہوتا ہے جو انسان اپنی عام زندگی میں دنیاوی لحاظ سے بول دے، لیکن جھوٹ تو سب سے بڑا وہ ہے جو اللہ اس کے رسول پر بولے، وہ چیزیں بتائے جو نہ اللہ نے فرمائی ہے نہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اور ان چیزوں کو جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب کر کے ان باتوں کو پیش کیا جائے جو اللہ اور اس کے رسول جس سے بری ہے۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑا گناہ۔ تو ایسے گناہوں میں خود بھی مبتلا ہوتے ہیں، اور اپنا نام کمانے کے لیے اپنے مریدوں میں، اپنے چیلوں میں اپنی ایک عزت، ایک مقام بنانے کے لیے اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں۔ انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ایسے بے بنیاد چیزوں کو لوگوں کے درمیان میں نہیں پھیلانا چاہیے، اور بات وہی بتانا ہے جو حق ہے، بات وہی بتانا ہے جو قرآن میں موجود ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ثابت ہے یا صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے۔ ان باتوں کو پھیلانے کی کوشش کریں اور ان پر چلنے کی کوشش کریں۔ تو لہٰذا اگر کسی پیر صاحب نے یا کسی عالم صاحب نے یہ وظیفہ بتلایا ہے تو ذرا آپ ان سے پوچھیں کہ کیا یہ وظیفہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اپنے صحابہ کو، یا کسی صحابی نے اپنے کسی دوسرے ساتھی کو یا ان کے شاگرد تابعین کو بتلایا ہے؟ اگر بتلایا ہے تو پھر جو ہے ثبوت چاہیے، کہاں ہے؟ اگر ثبوت مل جائے تو ہمیں بھی بتائیں، ہم بھی عمل کریں گے، کہ مشکلات سب کے ساتھ ہیں، اور مشکلات کے حل کے لیے اتنا بڑا وظیفہ، اتنے کہ جو ہے آپ سورہ مزمل پڑھ کر دعا کریں قبول ہو جاتی ہے۔ تو اگر یہ بات اگر ثابت ہو گئی تو پھر امت کا ہر آدمی جس کو پڑھنے لگے، لیکن اگر ثابت نہیں ہے تو اللہ کے لیے بدعات و خرافات میں اپنے آپ کو نہ لے جائیں، اور ایسے تمام باتوں سے اپنے آپ کو دور کر لیں جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں، جو صحابہ کے عمل کے اندر دور دور تک بھی اس کا نشان نہیں ہے۔ یہ بات کے لوگ اپنے طور سے، خاص طور اس زمانے کے لوگ جو اپنے طور سے بہت ساری چیزوں کو جو ایجاد کر رکھے ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ وظیفے کی شکل میں بہت سارے من گھڑت وظیفے جو ہے دیے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ان وظیفوں کی یہ برکت ہے، اس وظیفے کی یہ دعا کی قبولیت ہے، اس وظیفے سے یہ مشکل آسان ہوتی ہے۔ یہ سب جو ہے من گھڑت قصے ہیں، من گھڑت کہانیاں ہیں، من گھڑت وظیفے ہیں جو لوگوں نے اپنے طور سے بنائے ہیں، جو اللہ اس کے رسول پر جھوٹ ہے۔ تو لہٰذا ایسی باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور ایسے لوگوں کے چکروں میں بھی پڑھنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ سوال نمبر 64، شیخ اگر میں آخری رکعت میں نماز میں شامل ہو جاؤں اور 3 رکعت چھوٹ گئے تو کیا میں سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، یا کیسے اس کا طریقہ آپ بتائیں؟ جماعت کے ساتھ نماز آپ پڑھیں تو آپ کو امام کی متابعت کرنی ہے، امام جس طرح کر رہا ہو آپ کا عمل بھی اسی طرح ہوگا۔
آپ تکبیر تحریمہ باندھ کر آپ چلے جائیں اس پوزیشن میں جس پوزیشن میں امام ہے۔ اگر امام تیسری رکعت میں اگر سجدے میں ہے تو آپ وہ سجدے میں چلے جائیں گے اور اس 3 رکعت کو کاؤنٹ نہیں کریں گے۔ اب جب آپ اٹھیں گے تو یہ امام کے لیے چوتھی رکعت ہوگی، لیکن آپ کے لیے یہ پہلی رکعت ہوگی۔ اب یہ چوتھی رکعت امام جس طرح ادا کرے گا آپ کو اسی طرح ادا کرنا ہوگا، کیونکہ چوتھی رکعت میں امام قاعدہ کرے گا، درود ابراہیم پڑھے گا اور سلام پھیرے گا، تو پھر آپ کو بھی امام کے ساتھ سلام تک شامل رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ پہلی رکعت میں آپ کو اٹھنا ہے تو آپ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، نہیں، امام جب آپ امام کی مطابقت کی نیت آپ کر لیے کہ مجھے اس امام کے پیچھے نماز ادا کرنی ہے اور تکبیر باندھ لیے، اب امام جب تک سلام سے فارغ نہیں ہوتا آپ کو اس امام سے ہٹنا نہیں ہے، اس امام کی مطابقت کرنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے۔ جب امام سلام پھیر دے تو پھر آپ کو، چونکہ آپ کی نماز باقی ہے تو لہٰذا آپ کو سلام نہیں پھیرنا ہے، آپ کو اٹھ جانا ہے۔ اب اٹھنے کے بعد یہ آپ کے لیے دوسری رکعت ہوگی۔ تو پہلی رکعت میں آپ امام کے ساتھ تھے تو وہاں پر آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ اب دوسری رکعت جو ملے گی، جو آپ اپنے طور سے ادا کریں گے منفرد ہونے کے اعتبار سے، کیونکہ ابھی تو جماعت جو ہے آپ سے ختم ہو گئی، اب یہ باقیہ 3 رکعت یا 2 رکعت جو بھی آپ کے بچے ہوں گے وہ جو ہے آپ اپنے طور سے ادا کریں گے۔ اب امام کے ساتھ 1 رکعت آپ کی ادا ہو گئی، اب دوسری رکعت آپ کی اپنی ہوگی، پھر اس میں آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد کوئی اور سورت بھی آپ ملائیں گے یا قرآن کی کچھ آیات جو ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ پڑھیں گے جو سنت کے مطابق ہے۔ پھر اس کے بعد آپ جو ہے سجدہ، رکوع اور سجدے کے بعد بیٹھ جائیں گے، کیونکہ آپ کے لیے التحیات پہلا التحیات ہے جو دوسری رکعت کا پہلا التحیات ہے۔ تو پہلے التحیات میں بیٹھ کر پھر آپ کو تیسری یا چوتھی پڑھنی ہے تو پھر آپ کو اٹھ جانا ہے۔ اب تیسری چوتھی میں آپ جو ہے، چونکہ آپ کے لیے تیسری اور چوتھی ہے تو لہٰذا اس کے اندر سورۃ الفاتحہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کیونکہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور صحابہ کا عمل رہا، تو لہٰذا سورۃ الفاتحہ تو ہر رکعت میں آپ پڑھیں گے۔ البتہ پہلی دو رکعت یعنی امام کے ساتھ جو آپ کو ملی، اگر اس میں آپ کو سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت پڑھنے کا موقع مل گیا تو الحمدللہ، نہیں ملا تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ امام کے تابع ہیں۔ لیکن دوسری رکعت آپ جو ادا کی اپنے طور سے امام کے سلام پھیرنے کے بعد، تو اس میں آپ کو سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی اور سورت آپ کو پڑھنی ہے۔ اب اس کے بعد تیسری اور چوتھی میں آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں، اور اگر آپ جو ہے تیسری اور چوتھی میں بھی سورۃ الفاتحہ کے بعد کچھ اور آیات پڑھ لیے یا کوئی اور سورت آپ نے ملا لی تو بھی سنت کے مطابق وہ چیز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورۃ الفاتحہ کے بعد کچھ سورت ملا لیتے تھے۔ تو ابھی بعض لوگ یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر آپ سورۃ الفاتحہ کے بعد کچھ بھی پڑھ لیے، آپ کوئی اور سورت ملا لیے، تو پھر آپ جو ہے نماز کے جو طریقہ ہے اس سے آپ نے خلاف ورزی کی ہے، آپ پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اس طرح کے مسائل لوگ بتاتے ہیں، جو بات غلط ہے، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی آپ نے کبھی کبھار کوئی سورت الفاتحہ کے بعد پڑھی ہے، تو لہٰذا آپ تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھ لیتے ہیں تو الحمدللہ سنت کے مطابق ہے۔ اگر نہ بھی پڑھیں تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ لیے تو بھی کافی ہے انشاءاللہ۔ تو اس طرح آپ اپنے نماز کو مکمل کر لیں۔ بارک اللہ فیکم۔ سوال نمبر 65، جس میں یہ سوال کیا گیا ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ ریڈ کلر کا شرٹ پہننا جائز ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ اب یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سوال کرنے والا کوئی مرد ہے یا کوئی خاتون ہے۔ اگر خاتون کا سوال ہے تو خاتون کے لیے شریعت کے اندر کوئی کلر منع نہیں کیا گیا، جو بھی کلر پسند ہے وہ پہن سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ لباس سے متعلق کچھ ضوابط ہیں، کچھ قوانین ہیں، اس کو مد نظر رکھا جائے، لیکن کلر کے اعتبار سے کوئی خاص کلر جو ہے خواتین کے لیے منع نہیں کیا گیا۔ البتہ اگر یہ مرد کی جانب سے سوال ہے تو مرد کے لیے ہم کہیں گے کہ اصل کے اعتبار سے
اصل کے اعتبار سے لباس کا معاملہ کیا ہے، یہ جو ہے عبادات سے جدا ہے، معاملات سے اس کا تعلق ہے، جس میں الاصل الاباحہ کہا جاتا ہے۔ مطلب اصل کیا ہے کہ اباحہ، مطلب جائز ہے، ہر چیز جائز ہے جب تک کہ منع کی کوئی دلیل نہ ہو، حرام ہونے کی کوئی دلیل نہ ہو۔ اب لباس کے اعتبار سے اور کلر کے اعتبار سے مرد جو چاہے کلر پہنے، لیکن ان کلروں سے اپنے آپ کو دور رکھیں جن کو شریعت نے ایک مرد کے لیے منع کیا گیا، جو شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ تو اب اس کے اندر تین باتیں، ایک بات تو ہے کلر کے اعتبار سے۔ کلر کے اعتبار سے ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جس میں عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سرخ رنگ کے کپڑے سے، سرخ رنگ کا کپڑا پہننے سے منع کیا۔ نہا عن المفدم، مفدم سے شارحین حدیث یہی مراد لیتے ہیں کہ وہ خالص سرخ رنگ کا کپڑا ہو۔ تو اور جو ہے تمرز کے بارے میں بھی یہ بات آتی ہے کہ ایک شخص کو انہوں نے دیکھا کہ بالکل سرخ رنگ کا کپڑا اس نے پہنا ہوا تھا، تو جو ہے آپ نے فرمایا کہ اس کو تم خواتین کے لیے چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ سرخ رنگ کا کپڑا جو ہے یہ ایک مرد کے لیے مناسب نہیں ہے، بلکہ جائز نہیں ہے۔ بعض علماء نے اس کو حرام ٹھہرا دیا، بعض نے جو ہے مکروہ ٹھہرا دیا، اور بعض نے جو ہے اس کو ناپسند کیا ہے۔ لیکن بہرحال یہی بات ہے کہ خالص سرخ رنگ جو ہے یہ مرد کے لیے مناسب نہیں ہے۔ البتہ اگر جو ہے اس کے اندر کچھ دھاریاں ہوں، کچھ اور کلر مکس ہو، یا اس کے اندر جو ہے ایسے دوسرے کلر کے لائنز ہیں جو خالص سرخ نہیں ہے کپڑا، کچھ اور چیز کی ملاوٹ ہے، کسی اور کلر کی ملاوٹ ہے، تو وہاں پر اس کی اجازت دی گئی ہے۔ جس طرح حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے بخاری کے اندر کہ رأیتہ فی حلۃ حمراء، کہ میں نے نبی علیہ السلام کو سرخ چادر میں نے آپ کو دیکھا۔ تو اب یہ جو ہے یہ چادر جو یمنی تھی، جس کے بارے میں شارحین حدیث کہتے ہیں کہ یمنی چادریں جو ہوتی تھیں وہ خالص سرخ نہیں ہوتی تھیں، بلکہ اس کے اندر غالب جو کلر ہوتا تھا وہ جو ہے سرخ ہوتا تھا، لیکن اور کلر کی بھی ملاوٹ ہوتی تھی، کچھ دھاریاں جو دوسرے کلر کی ہوا کرتی تھیں، اس کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے، اس کے ڈیزائن کو بڑھانے کے لیے۔ تو یہ اس طرح کی چادر تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر سرخ رنگ کے اندر کوئی اور کلر مکس ہے، یا کچھ اور جو ڈیزائن ہے، کچھ دھاریاں ہیں، کچھ لکیریں ہیں، اس طرح کی بات اگر ہے تو پھر جو ہے وہ خالص سرخ میں شامل نہیں ہے، اس کی اجازت ہوگی۔ لیکن خالص سرخ جو ہوگا، بالکل ایک دم پیورلی جو ریڈ جو کپڑا ہوگا، اس کا استعمال ایک مرد کے لیے مناسب نہیں ہے۔ نمبر 2 معصفر، اور نمبر 3 مزعفر۔ معصفر کیا ہے؟ حضرت علی کی روایت ہے مسلم کے اندر، جس میں آپ نے فرمایا کہ نہا عن لبس المعصفر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا معصفر کے پہننے سے۔ معصفر جو عصفر جو ہے ایک جو ہے جڑی بوٹی ہے جو زرد کلر کی ہوتی ہے، تو اس کلر میں اس جڑی بوٹی میں کپڑوں کو رنگا جاتا تھا۔ تو آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ اس رنگ کی جو جڑی بوٹی تھی اس میں کلر کیا ہوا کپڑا نہ پہنا جائے۔ تو اس میں علماء نے یہی کہا ہے کہ یہاں پر رنگ مراد نہیں ہے، یہاں پر مراد کیا ہے؟ اس جڑی بوٹی میں ڈبویا ہوا یا اس سے رنگا ہوا کپڑا نہ پہنا جائے، تو یہ معصفر ہے۔ اور تیسرا کہ مزعفر ہے، جو زعفران میں رنگا گیا ہو۔ تو یہ یہاں پر بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے انس سے، نہا عن یتزعفر الرجل، کہ ایک انسان یعنی ایک مرد جو ہے زعفرانی کپڑا نہ پہنے۔ زعفرانی سے مراد یہاں پر کلر مراد نہیں ہے، بلکہ زعفران میں، کیونکہ زمانے میں زعفران میں رنگا جاتا ہے، اس میں ایک طرح کی خوشبو بھی ہوتی تھی اور ایک فخر کی بات بھی ہوتی تھی کہ زعفران ایک بدل مہنگی چیز رہی ہے شروع سے بھی، تو اس کے اندر جو ہے کپڑے کو رنگا جائے
تو یہ تکبر کی علامت بھی تھی اور مہنگی چیز بھی تھی، اس میں اسراف بھی تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زعفران کا اس طرح استعمال آپ نے منع کیا ہے کہ ایک مرد کے لیے کہ اپنے کپڑے کو زعفران میں اس کے رنگ میں ڈبو کر زعفرانی کپڑا وہ پہنے، اس سے جو ہے آپ نے منع کیا۔ تو رنگ کے اعتبار سے ایک ہی جو ہے رنگ ایک مرد کے لیے منع کیا گیا، وہ ہے خالص سرخ رنگ، اور باقی جو دو کپڑے منع کیے گئے ہیں، ایک تو جو ہے عصفر والے اس جڑی بوٹی میں ڈبویا ہوا کپڑا، اور اسی طرح زعفران میں ڈبویا ہوا کپڑا، یہ دو جو کپڑے جو ہیں ان جڑی بوٹیوں میں ڈبوئے ہوئے یا اس سے رنگے ہوئے کپڑے مراد ہیں۔ اس سے جو ہے عام علماء نے اور شارحین حدیث سے رنگ مراد نہیں لیا، یہ وہ خاص جو ہے جڑی بوٹی میں ڈبوئے ہوئے کپڑے یہ مراد ہیں جو منع کیے گئے ہیں، جو غالباً جو اس زمانے میں اس کا کوئی استعمال نہیں ہے۔ تو باقی ایک ہی چیز رہ جاتی ہے، وہ ہے خالص سرخ رنگ کا کپڑا، جس سے ایک مرد کو منع کیا گیا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔